اور اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے کنگھی کے دندانوں کی طرح ہے، مومن مسلمان کے لیے دیوار کے اندر لگی ہوئی اینٹوں کی طرح ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہ ایک اللہ پہ ایمان لانے والا ہے تو یہ مسلمان کا بھائی ہے۔ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے جدا ہو جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے عملی زندگی میں اپنانے والا ایک سبق چھوڑ جاتے ہیں، جو سبق اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بھی دیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کے اندر کہ بات کیسی بھی ہو، اختلاف جیسا بھی ہو، معاملات جس قدر بھی بگڑ جائیں، لیکن سمجھدار اور حلالی بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ سے ادب سے بات کرتے ہیں۔ دوسری بات، اولاد کے لیے یہ سبق ہے، اگر کبھی تم محسوس کرو، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا دیکھنے میں ہمیں خال ہی ملتا ہے، اگر پھر بھی تم محسوس کرو کہ باپ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد کا طلبگار ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے شفا کی امید لگائے بیٹھا ہے، یہ عقیدے کی خرابی اگر دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق بھی اپنا لیجئے۔ اگر ایسی بات ہے تو باپ کو ساتھ بتانا بھی ہے، اور ساتھ سجدے میں گر کے رب کو مناتے ہوئے باپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اگر اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پھر بھی جب تک ماں باپ زندہ ہیں اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس سلسلے کو جب تک اولاد کی زندگی ہے ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں اچانک اس جنتی کا مقام اور مرتبہ بلند کیا جاتا ہے تو جنتی اللہ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اے اللہ میں تو مر کے قبر میں آ کے تیری جنت تک پہنچ گیا ہوں، اے اللہ اب میرا مقام اچانک جنت کے اندر بلند کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، آج زمین کے اوپر تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کے مجھ رب کبریا سے دعا کی ہے، تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تیرے مقام کو اور بلند کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی والا معاملہ کبھی نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اللہ کے قرآن سے ایک اور سبق دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ایک دن اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اور میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنی موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو یاد کرنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے بھی یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ سورہ بقرہ ہے۔ ابراہیم ایک دن اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموت۔ ایک دن اللہ کے یہ لاڈلے پیغمبر، اللہ کے دوست پیغمبر اللہ سے محبت میں آ کے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کیف تحیی الموت، اے اللہ موت کے بعد، مرنے کے بعد تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ آگے سے ابراہیم سے سوال کرتے ہیں، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا رب مارنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے؟ آگے سے کہتے ہیں، اے اللہ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ ویسے ہی پوچھا ہے دل کی تسلی کے لیے، وگرنہ اللہ مجھے تیری ہر ادا پہ، تیری ہر بات پہ یقین ہے۔
اور اللہ نے اس واقعہ کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا ابراہیم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ کیے جائیں گے، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کا گوشت بنا لو۔ ان 4 پرندوں کے گوشت بنانے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو آپس میں مکس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر پہاڑ کے اوپر اس مکس کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو بانٹ کے جگہ جگہ پہ رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر ان 4 پرندوں کو باری باری آواز دو، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کیسے وہ پرندے بوٹیوں سے گوشت کے ٹکڑوں سے جڑتے ہیں، کیسے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کرتے ہیں، کیسے ان کے اوپر پر آتے ہیں، کیسے میں اللہ ان کے اندر جان ڈالتا ہوں، کیسے دوبارہ ان کی آنکھیں بناتا ہوں، کیسے دوبارہ میں ان کو اڑنے کی صلاحیت دیتا ہوں، کیسے دوبارہ ان کے کان تیری آواز کو سننے کے لیے بنا دوں گا، یاتینک سعیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، 4 پرندے ذبح کیے جاتے ہیں، گوشت مکس کیا جاتا ہے، پہاڑ پہ رکھا جاتا ہے، اور وہ جب آواز دیتے ہیں ایک ایک پرندے کو، جب آواز دی جاتی ہے گوشت کی بوٹیاں حرکت میں آتی ہیں اور آپس میں جڑتی ہیں، کیسے پرندے کی شکل بنتی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ 4 پرندے اڑتے ہیں اور اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ سیرت ابراہیم عمل کے آئینے میں وقت کا پیغمبر اللہ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے ایک نشانی دکھا دی، اور ساتھ اللہ نے اپنے قرآن میں مشرکین مکہ جو محمد رسول اللہ کے دشمن تھے ان کی بات کا بھی جواب دے دیا کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں جب تمہارے جسم کے اعضاء مٹی میں مل جائیں گے کچھ نہ کچھ تو وجود ہوگا، یہ بیک بون ریڑھ کی ہڈی یہ تو باقی بچے گی، میں تمہیں اس وقت بنا سکتا تھا جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جب ہڈی بھی نہیں تھی، جب نشانی بھی نہیں تھی، میں نے تو تمہیں اس وقت وجود میں لا دیا جب تمہاری کوئی نہ کوئی ہڈی، کوئی نہ کوئی پسلی، کوئی نہ کوئی جسم کا اعضاء نہ بھی ہو تو مٹی کے اندر ذرات تو ملے ہوں گے نا، تب تو اللہ کے لیے بنانا اور بھی آسان ہے۔ اس اللہ کا نظام ایسا ہے، کن فیکون، اسے جو چاہیے جو کرنا ہوتا ہے وہ صرف حکم دیتا ہے، یہ کام ہو جا، وہ کام ہو کے اللہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ بناؤں گا ہی نہیں، اس وقت دنیا میں 6.5-7 ارب کے قریب آبادی ہے، آپ اندازہ کریں ایک ہی باپ کی 6-7 اولاد ہے، 6-7 بیٹے ہیں، ساروں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، ساروں کی عادات آپس میں نہیں ملتی، چھوڑیں ساری چیزوں کو، جسم کے اعضاء میں مشابہت ہو سکتی ہے لیکن کسی باپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان، فنگر پرنٹ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ملتے، دوسرے کے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ملتے۔ 6.5-7 ارب کی دنیا کی آبادی میں ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان کی فنگر پرنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں قیامت کے روز تمہیں اٹھاؤں گا تو انہی فنگر پرنٹ کے ساتھ اٹھاؤں گا جو بالکل مٹ چکے ہوں گے، جن کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے اسباق میں سے جب باپ کو دین کی دعوت دی، باپ نے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں نے بھی دین کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک بڑا لمبا اور طویل واقعہ، انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پہ، وقت کم ہے۔ قوم میلے پہ جاتی ہے، یہ واقعہ بھی اللہ کے قرآن نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قوم میلے پہ جاتی ہے،
اور اس جگہ پہنچے جہاں پہ قوم نے اجتماعی بت خانہ بنایا ہوا تھا، اور وہاں جاتے ہیں اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ طرح طرح کے کھانے تمہارے سامنے لا کے رکھے گئے ہیں، نظریں نیازیں تمہیں دے کے گئے ہیں، تم لو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ میرے پیغمبر کو میرے مخالفین پہ غصہ آتا ہے، اور یہ بتوں کو ایک طرف سے توڑنا شروع کرتے ہیں اور کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ قوم میلے سے واپس آتی ہے، تشویش کا اظہار ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے قالوا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ کام یقیناً اس نوجوان ابراہیم نے کیا ہوگا جو اکثر ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ابراہیم سے پوچھا جاتا ہے تو ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ وہ ساری قوم ششدر اور حیران رہتی ہے اور کیا جواب دیتی ہے؟ اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ پیغمبر کو دلیل مل جاتی ہے، اور یہی بات، یہی پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں جو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے، وقت کے بادشاہ نمرود تک بات چلی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو حاضر ہونے کے لیے ٹائم اور وقت دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ نمرود سے بھی مکالمہ اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ نمرود سے جب مکالمہ ہوتا ہے تو نمرود کہتا ہے تیرے رب کے اندر وہ کون سی ایسی بات ہے جو میرے اندر نہیں ہے؟ دنیا کے اندر 4 ایسے بڑے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم ہیں۔ نمرود اور بخت نصر یہ غیر مسلم ہیں، ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام یہ مسلمان، 2 مسلمان بادشاہ اور 2 غیر مسلم جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ اور یہ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے پیغمبر تو محمد الرسول اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں صرف محمد الرسول اللہ کی بات کرنی چاہیے؟ یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ خیال اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے، اس نے اللہ رب رحمان کے اترنے والے قرآن کا ہی انکار کر دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے پہ اس بات کا اعلان ہو چکا ہے، اور بار بار اللہ نے اس بات کی لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ لوگوں، ارکان اسلام 5 ہیں، اور دوسرا جو اسلام کا رکن ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا ہے، وہ نبی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان تمام انبیاء کو سچا ماننا، ان کو اللہ کا پیغمبر ماننا، ان کی جو محنتیں، کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کا دل و جان سے ایسے ہی احترام کرنا جیسے ہم محمد الرسول اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی کسوٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اور صرف نبی ابراہیم کے قصے کو بیان کرنے کا ہی ذکر اللہ نہیں کر رہے، ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، لوگو تمہارے لیے، اے میرے نبی محمد تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی امتحانات ہیں، اور جتنے بھی ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی شان میں اللہ نے اپنے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، لوگوں ان ساری آیات کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف، ایک صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، وما کان من المشرکین، کہ میرے ابراہیم نے میری توحید کے لیے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ ملتم واحدہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ذات میں اکیلا ہی جماعت ہے، ابراہیم کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے اور یہ لقب اللہ نے دیا ہے، ملتم واحدہ، کہ میرا ابراہیم اس وقت کے دور میں، زمانے میں ساری انسانیت بتوں کی پجاری تھی، شرک کے گڈا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت پوری دنیا سے لڑنے والا، اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کی پہچان کروانے والا اگر کوئی تھا تو وہ اکیلا ابراہیم تھا۔ ساری دنیا، سارے لوگ ابراہیم کی ذہانت کے سامنے، ابراہیم کے ایمان کے سامنے، ابراہیم کی تبلیغ اور مشن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔